وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ، بڑے لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نَسِيَ مَن كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. یہی ہوتا ہے. یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ یا تو اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کو دور کرنے کو منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی تھی، دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا مجھے سمجھ آ گئی تھی کیا ہونا تھا میں کر رہا تھا. تو نو اللہ کا بندہ جتنی مرضی سمجھ آ جائے، اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے. یعنی انسان کی ساری پلاننگ دھری رہتی ہے. جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. ان میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں، سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے، دن اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا. ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف میں ہے کہ اے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے. اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جا رہی ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنا میں کام کروں گا، مگر ایک انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ. کیونکہ انسان کو صرف ان فیکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے. ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں، ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں. میرے جیسا تو وہی بندہ تو شاید چھوڑتا ہی نہیں ہے، پھر بھی کچھ کو پاک نکلا نہیں ہے. کیوں نکل آتی ہے؟ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا اللہ سے، اس کی تقدیر سے کبھی آزاد نہیں ہوتا. اسی لیے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے ہیں. اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینج کرنے میں وہمی ہوں نا، اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہمی ہوں کہ جب میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ میں ڈال دے. اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے ہر معاملے میں. اور اس کا میں نے پھر پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں میں نے کئی چیزیں اوور لک کی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سنبھالی ہوتی ہیں، وہ خود بخود ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی. جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے جو ارادہ کر لیا نا جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کرا. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. آپ جتنا مرضی ٹیل لگا لیں، جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں پھر یہ فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی واسف علی واسف صاحب کے حوالے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے. ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں واعظین کی تقریروں میں نظر آتا ہے، ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے. پریکٹیکلی وہ 1% اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے. اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہیں اور ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہیں، تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. وہ میرے ایک دوست ہیں، یہ واقعہ آپ نے یاد رکھیں، میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بعد میں سناتا ہوں کہ مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے. میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا، بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں دی جی. یعنی یہ لوگ آتے ہیں، پچھلی بار بھی آیا ہو گیا سی ہے کیوں ہوا سی جیب کٹ گئی تھی. میں نے دیکھا کہ پیر خانے پہ یا عرس پہ لوگ جا رہے ہوں، لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہو کہ یہاں ادھر کیا کرنے آئے ہیں. وہ تو بےچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں، نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کہ وہ مارے. مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں. تو کہتا میں نے اس کو کہا یار تم اتنی
جو آ رہا ہے اس کو کہنا ہے جی اللہ تو بندے دی جیبا کٹ جائیں گے سانو کے دین گے تھے آگے. یہ اس نے خود بول کے کہا. اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئیں تو یہ ہمیں کیا دیں گے, تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں, اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں. آپ اندازہ کر لیں. اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واصف علی واصف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آگے تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا. وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے, تو غلطی ہوگی. کیوں, یہ حقیقت بات ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے. آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا اس کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے. کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے اسی نے اجازت دی ہے کہ چلو ایک چونٹی انہوں بڑھ لے جائے. کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے. آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں, ایک کن پٹی پہ صرف ایک جو کارنر لگنے کی بات ہے نا بچے کی ڈیتھ, بڑا بندہ مر جاتا ہے. کس طرح بستروں سے گرتے ہیں, جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں, سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں, کہیں جا کے لگتے ہیں, کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے, کبھی ادھر آپ کے بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑے نیڑے بچا ہے, اللہ نے بچے اللہ نے بچایا ہوتا ہے. ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ. کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں, ورنہ تو آدھے ادھر جو ہے وہ کانے بیٹھے ہوئے ہوں. یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں. یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہوئے انسانوں کی حفاظت کے اوپر. یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لے, میں دیکھ جائیں گا تیرے نال ہی. ٹھیک ہے جی, تو وہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو وہ پھر کنارے آ کے کہتا ہے جی وہ تو پھر ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے. جو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں. تو کنارے پہ پہنچ کے کہتا ہے کیڑی دیکھ, کوئی دیکھ نہیں. تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے تو پھر وہ سمندر میں کہتا نہیں اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹی کے لونی. ٹھیک ہے, کیڑی دیکھ تو مراد ہے مطلب نہیں, یہ اللہ میں تو نہیں دھوکہ دیتا جا سکتا, دنیا ہی دھوکہ دیتا جا سکتا ہے کہ میٹھی دیکھ یا نمکین. تو یہ وہی چیز ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے, کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ, تاکہ بہکا دے اللہ کی راہ سے. حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی, حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منسوخ کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں. ان کو کیا آپ کو کیوں نہیں اولاد ہو رہی ہے؟ سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں. اللہ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہے, سیدہ خدیجہ سے, یا ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی. سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں, جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں, کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے 47 سال تک زندہ رہنا تھا کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں. ایک بچی بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی. نہیں, یہ اللہ کے فیصلے. قل تمتع بکفرک قلیلا, اللہ کا اس پہ غضب دیکھیں. اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوخ کرتے ہو, اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں. انک من اصحاب النار, پھر تو تم مرنے کے بعد دوزخیوں میں ہی شامل ہوگا انسان. یہ سنگولر کے سیغے سے نا ایز اے ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تو اٹھا لے جو کچھ تو نے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں, تو منسوخ کر لے مخلوق کی طرف. پھر تو نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی. دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا.
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب، یعنی چسک نہیں سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، اے نبی ان سے فرماؤ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت۔ شہیدٌ بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان، یعنی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تم اگر میری بات نہیں مان رہے ہو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سپورٹ کیا تھا تم تک پہنچا دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچے۔ یہ وہی آیت ہے جو ہم نے سینکڑوں دفعہ یہاں پہ تلاوت کی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 19، اسی میں میرا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کے ٹائٹل پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4۔ تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا ہے، اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بیسٹ سلیبس تو کوئی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن سے بہترین سلیبس ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ بابوں نے اپنی کتابیں لکھ کے امت کو کیوں تھمائی نہیں ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں۔ فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے، یہ پکڑ کے کیوں انہوں نے حوالے کیے؟ کہ قرآن میں کوئی نقص تھا؟ اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی تم نے بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے اور جس تک بھی پہنچے قرآن پہنچے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کیا خدمت کی ان لوگوں نے، 1000 سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے، کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، یہ تو پچھلے 100-150 سال میں ترجمے ہوئے۔ بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آلموسٹ 100 ایئرز پہلے۔ پہلے ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے رہے؟ یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی، پھر اردو بن گئی۔ قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلی دفعہ کیا، 5 سال تک چھپے رہے، لوگوں نے فتوے جاری کر دیے کہ قرآن عربی میں تھا، اس نے تحریف کر کے فارسی میں کر دیا، کیونکہ ولی اللہ دہلوی نے یہ یعنی آبزرو کیا انہوں نے کہ بھئی اس قوم کا تو کوئی حال نہیں ہے، قرآن تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ ہمارے واجداد نے سیکھی، نہ انہوں نے سیکھنی ہے، تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ انہوں نے قرآن پہ چلنا ہے، تو بہتر ہے قرآن کو نیٹو لینگویج میں کر دیا۔ جس طرح ہم نے یوٹیوب کا موڈ اختیار کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے کوئی دین نہیں سکھانا، نہ انہوں نے صحیح بات لوگوں کو بتانی ہے، تو پھر ہم الٹیمیٹلی یہ جو ایک ڈیجیٹل موڈ ہمارے پاس موجود ہے ہم لوگوں تک بات پہنچائیں۔ تو جب فتوے جاری ہوئے 5 سال تک وہ چھپتے پھرے، یہ آج آپ کو فیشن نظر آ رہا ہے نا، یہ سارے بزرگان دین کے جو لیٹسٹ 20ویں صدی کے بزرگان دین ہیں ان کے ترجمے یہ زدم زدہ ہوئے ہیں، جب ایک ہوا دوسرے نے کہا اچھا میں بھی کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے نے اردو میں ترجمہ کر دیا، پھر آگے دیوبندی اس ترجمے کو لے کے چلے تو بریلویوں کو فکر پڑ گئی، انہوں نے اپنا ترجمہ کر لیا، پھر بریلویوں کے اندر اپنے ترجمے شروع ہو گئے، پھر شیعہ نے کہا کہ چلو ہم بھی اپنا ترجمہ کرتے ہیں، یہ انہوں نے زدم زدہ کیا۔ میں علا وجہ بصیرت آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے اسلام کے ساتھ زیرو انٹرسٹ تھا، ورنہ مجھے بتائیں جن بابوں کے نام یہ وضو کے ساتھ لیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں ترجمے کیے؟ اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور دیکھ لیں ہو گئی ہے۔ ویژن ایسی ویسے اے چیز میں بابے نہیں مننا کہ انہوں نے پتا سی کہ کام پہ جانا اور پہ گیا، ان کو مجبورن کرنی پڑی، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، نہ کرتے تو کیا کرتے؟ کیونکہ وہ جب ایک کام شروع ہو جائے دراڑ ڈل جاتی ہے، تو اپنی طرف سے انہوں نے اپنے ترجمے تفسیریں کر کے کوشش کی کہ قرآن کے فتنے کو، جس کو یہ فتنہ سمجھتے ہیں آزمائش، دبایا جائے، لیکن الٹا گلے پڑ گئے، کیا کرتے؟ اور آج کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، احادیث کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ ایک جو بندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ، اس کے مقدمے میں لکھا ہے دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پہلے ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے، لوگ سن لیتے تھے، اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دسو کتنے لکھے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں لوگوں نے، شکر کرو کہ آپ پوچھ رہے ہیں۔ ایک او وقت آنا ہے پہلے ایک تو ترن گے، پھر کہیں گے ماما کی تو بیان کیتے ہی نہیں کیتا دیتے لان کر، یہ دن دور نہیں جے، ابھی تو آپ سے یہ لادہ پوچھتے ہیں سر، یہ کچھ ہمارے ایک بھائی فون کر کے کہتے ہیں مولانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے؟ یہ اس دن تو ڈر جاؤ جو لوگ کنوں پکڑ کے تو اللہ بن گئے کہ ایک ایک کر رہے ہیں، کوئی چیز لکھی ہے کدھر؟
تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا، انہیں پتا تھا کام ڈال جانا ہے اور ڈل گیا. یہ اسلام کی خدمات ہے جی. کسی نے بخاری کا ترجمہ نہیں کیا، بتایا کوئی لائے نہیں کہ جی سلطان باہو نے قرآن کا ترجمہ کیتا ہے. مزہ آ گیا تھوڑی گل. ٹھیک ہے، انہوں نے کیوں کرنا تھا میرے بھائی؟ انہوں نے اپنی شاعریاں لکھ کے آپ کو حوالے کی، اپنی کتابیں حوالے کی تاکہ آپ قرآن و حدیث سے دور. اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے، ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں پڑھو اپنے اپنے ترجمے اور بتاؤ. جو پڑھتا ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مکتب فکر کا، کوئی شیعہ ہے سنی ہے، پڑھے اور بتائے یہ کیا توحید لکھی. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، تبلیغ اس کے ذریعے کروں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے، یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کرے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا یکتا الہ معبود. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ہے. میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے. قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا، جو توحید کے مقابلے میں طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے. یہاں سے آ کے ہمارا اختلاف شروع ہوا. ہمارے واعظین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، عقائد کی کوئی اصلاح نہیں، کیونکہ نیگیٹو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے. جب تک آپ نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں، پازیٹیو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی. عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی، پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی. اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا. اور یہ کتاب بھی صرف اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے گارنٹی لی ہے، ورنہ انہوں نے کتاب کے ساتھ بھی کام ڈال دینا تھا. اتنا کام تو ضرور ڈال دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے بالکل اپوزٹ تفسیر کر دیا. پہلے صفحے سے ہی تحریف شروع کر دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ سب نے یہ کیا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں. آگے چھوٹا سا حاشیہ لگا ہوگا، یہ جو بزرگان دین کو پکارا جاتا ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے. یعنی وہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے ادھوری بات کی تھی، ہم نے کمپلیٹ کر دیا. ہاں، تفسیر عثمانی دیوبندیوں کی سب سے مشہور تفسیر محمود الحسن دیوبندی، دیوبند کے آپ سمجھ لیں بڑوں میں سے، انہوں نے ترجمہ لکھا تھا. اس کے اوپر حاشیہ بعد میں لکھا شبیر احمد عثمانی نے، جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا. تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے استاد مفتی شفیع صاحب. اور تفسیر کیا لکھ رہے ہیں یہ اگر نستعین کی، کہ یہ بزرگوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے نا، یہ اللہ کے اذن سے ہی ان کے بارے میں. اسی وجہ سعودیہ نے پھر اس پر پابندی لگائی تھی کہ یار یہ کیا ہے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پابندی لگا دی. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. یعنی یہودیوں کے بارے میں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھی. میں نے قرآن کے تعارف میں بھی تورات اور انجیل کی آیات ٹیمپرڈ فارم میں بھی آج جو موجود ہے بائبل، وہ پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں. اور اللہ نے اس کو بیان کیا، یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے، کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں موجود تھی. لیکن پھر کیا ہوا، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہوا ہے تو وہ اب کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. انہوں نے طے کر لیا اپنے بات نہیں ماننی، دیٹس آل. تو اللہ نے انہیں زبردستی کیوں ہدایت دینی ہے؟ سوئے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غیرت مند ہے. اللہ آپ سے بھیک نہیں مانتا کہ آپ اللہ کو مانیں.
اللہ بہت بے پرواہ ہے۔ پیغمبر تو پھر بھی تھوڑا ٹالریٹ کر جاتے تھے نا کہ چلو بات نہیں قبول کی، پھر چلے گئے، تیسری بار چلے گئے، ایون اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی، عتاب بھی فرمایا، تب بھی چلے گئے امت پہ شفقت کی خاطر۔ ورنہ تو قرآن بار بار نہ کہتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، ایک دفعہ ہی اللہ کا کہنا کافی تھا نا بھائی حضور اس چیز کو، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے، بعد میں کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی جرت کیوں کی کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے منع کیا ہوا۔ حضور نے وہاں بھی تعویل کر دی کہ بھئی حضور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ چاہے تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو میں انہیں بخشوں گا نہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ مانگو یا نہ مانگو تو میں ٹرائی مار کے دیکھ لیتا ہوں۔ شفقت کا پہلو، ادروائز جو حضرت عمر سمجھے تھے وہ صحیح تھا۔ عربی لنگوسٹک میں یہی کہا جاتا ہے کر لے جو کچھ کرنا ہے، میں نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حضور اس کی بھی پلی۔ پھر اللہ نے اس سے بھی واضح الفاظ میں کہا کہ نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھا، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہو۔ یہ بار بار حضور کی شفقت کا پہلو، رحمت للعالمین ہونے، صفت رحمت غالب، اللہ تعالیٰ بھی رحم فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کی جو بے پرواہی والی صفت ہے یہ سب سے بڑی الارمنگ چیز ہے انسان کے لیے، جس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ میری بات بن گئی ہے